اس سبق میں ایک تو یہ کہ پیچھے والی چیزیں ہی رپیٹ ہو رہی ہیں، ان کو دوبارہ سے یعنی کہ دہرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، اور چند ایک چیزیں نہیں ہیں۔ تو پہلے جو ہے یہ ہم حاضہ اس میں اشارہ پڑھ چکے ہیں اور حاضی ہی بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو حاضہ کے متعلق ہم نے یہ بات کی تھی کہ حاضہ اس میں اشارہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز ایسی ہو جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے یا مذکر ہو۔ ایک دوسری یہ کہ کہا تھا کہ وہ قریب کی چیز ہو تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ حاضہ آئے گا۔ تیسرا یہ بات کہ وہ ایک ہو تو اس کے لیے بھی کیا آئے گا؟ حاضہ آئے گا۔ گویا اس میں اشارہ کے متعلق تین چیزیں بتائی تھی، اس میں اشارہ کے متعلق تین چیزیں بتائی تھی کہ ایک اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب اور بعید کے لیے ہوتا ہے، دوسرا اس میں جو ہے وہ تعداد پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک دو تین، کبھی وہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی دو کے لیے، کبھی تین کے لیے، اور نمبر تین پہ کبھی وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، کبھی مؤنث کے لیے۔ تو حاضہ جو ہے اس میں تین چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو حاضہ قریب کے لیے آتا ہے، اور دوسرا مذکر کے لیے، اور تیسرا ایک کے لیے۔ یعنی کہ عربی میں جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اس کو جو ہے جس کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں، جس لفظ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں، اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ تو جس کے ذریعے اشارہ کریں گے اس کو کہیں گے اس میں اشارہ۔ یہ عربی میں جو ہے اس طرح۔ تو ہم نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسی اشارے کی کو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جسے عربی میں ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مشار الیہ عربی میں۔ تو جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، اشارہ کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے شروع میں اس میں اشارہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ حاضہ ہے، حاضہ، حاضی ہی ہے، اور حاضہ ہے۔ بھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے آپ کو کنیکٹ نہیں ہے شاید، یا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہم کو تو آ رہی ہے۔ ہاں جی آ رہی ہے آپ کی تو۔ بھی آپ کا وہ کنیکٹ نہیں، آڈیو اس کو کنیکٹ کریں، کتنی بار بتایا ہے۔ اچھا جی تو حاضی ہی اس میں اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ حاضی ہی اس میں اشارہ، حاضی ہی ہے تو، اور اس کے ساتھ حاضہ ہے، تو یہاں پہ وہ اس کو ہم استعمال کریں گے کیسے جو ہے وہ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں حاضہ ابن حامدن، حاضہ یہ ابن بیٹا ہے حامدن حامد کا، حاضہ اس میں اشارہ ہے، ابن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بیٹے کی طرف۔ بیٹا کیا ہے؟ ایک بیٹا، ایک کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ابن حامد، حامد کا جو بیٹا ہے وہ قریب ہے، اس کے لیے پھر حاضہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ اس میں اشارہ کو استعمال کرنے کا۔ حاضہ ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، وَهَٰذِهِ بِنْتُ یاسر، اور یہ بیٹی ہے یاسر کی۔ تو حاضی ہی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو قریب کے لیے، دوسرا کسی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایک کے لیے، یعنی کہ یہ اس میں اشارہ، حاضی ہی اس میں اشارہ قریب، واحد، مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ اب وہ مذکر کے لیے تھا، یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بنت اور یاسرن اور ابن حامد، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ مضاف الیہ والا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے ترجمے میں ہم نے کیا کہا؟ کا، کی، تو بتایا تھا کہ جس کے ترجمے میں کہا کہ کی آئے، رارے ری آئے، اپنا اپنے آئے، تو وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ مضاف الیہ گویا ہوتے ہیں آپس میں۔ گویا اس میں کسی چیز کو جو ہے ملکیت ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑا جا رہا ہوتا ہے، جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ ملکیت یا شخصیت جو ہے اس کے ساتھ، جو اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں مضاف الیہ۔ آ، تو اب
ایک تو جملہ ہی ہو گیا. دوسرا جملہ ہے ابن حامد جالسن و بنت یاسر واقفتن. اب اگلے جملے میں ایک نئی بات ہے. وہ نئی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، کسی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہم خیال رکھتے ہیں کہ وہ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ مرد ہے یا عورت، مذکر ہے یا مؤنث، ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہے. تو عربی میں جب کسی ایسے اسم سے، نام سے بات شروع کی جائے، نام سے بات شروع ہو رہی ہے عربی میں، جب کوئی بات کسی نام سے شروع ہو رہی ہو اور نام سے شروع ہونے کے بعد اس نام کے متعلق جو نام پیچھے ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہو، اس کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہو، تو جس نام سے کسی بات کی ابتدا ہوتی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں مبتدا. ٹھیک ہے. اور جو جس بات کی ابتدا ہوئی ہے اس کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ اگر مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی کہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، جب ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے جب یعنی کہ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں. ہوائی، اگر ہم کسی کے متعلق بات ہی نہ کریں، ویسے ہی کری جائیں، تو وہ ہوائی بات ہو جائے گی، وہ خاص تو نہ ہوا نا پھر. تو ہم خاص کرتے ہیں. گویا یہاں پہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی. اب اس کو ہم علمی زبان میں آپ کے سامنے اس کو کھولتا ہوں. یہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بیان کیا کہ جس چیز سے، جس نام سے، جس اسم سے کسی چیز کی ابتدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ، جس مبتدا جو ہے، جس نام کی ابتدا ہوئی ہے اس کے متعلق اگر کوئی بات کی جا رہی ہے، جو بات اس کے متعلق کی جا رہی ہے اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے خبر. اسے کہیں گے خبر. ایک بات جس کے متعلق بات بتائی جا رہی ہے اس کو مبتدا، اور جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں خبر. جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں خبر آئی ہے، تو ظاہر بات ہے خبر ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں فلاں کی خبر ہے، فلاں کی بات ہے. تو اب یہاں پہ اب تھوڑا سا اس کو ذہن پہ توجہ تھوڑا سا فوکس کر کے یہ بات کو سمجھیں ہم. اب جب ہم نے بات کی، میں نے کہا جیسے ہم اس کو بات کرتے ہیں ہم خیال رکھتے ہیں مذکر مؤنث کا. جیسے اردو میں ہم بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ زاہد آیا، تو زاہد آئی تو نہیں کہتے نا. گویا اس کا مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زاہد لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے مطابق بات کی. پھر ہم کہتے ہیں شاہدہ آئی، یہ تو نہیں کہتی شاہدہ آیا. تو گویا اس میں یہ ہوئی کہ ہم نے خیال رکھ کے الفاظ استعمال کیے. اب خیال کیا رکھتے ہیں عربی میں؟ اس میں عربی میں نا، اردو میں بھی ہم خیال رکھتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی، لیکن اردو میں جو ہے وہ اور قاعدے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں خیال رکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں اس کی طرف آپ تھوڑی توجہ کریں. تو حاذا ابن حامدن، یہ ابن حامدن یہ بیٹا ہے حامد کا. وہذہ بنت یاسر، اور یہ جو ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے یاسر کی. اب حاذا اسم مبتدا ہے، اس سے بات کی ابتدا ہو رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے. اشارہ بھی ہمیشہ کسی خاص چیز کی طرف ہوتا ہے نا، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گویا ہم خاص کر رہے ہیں. دوسری چیزوں کو ہم نے ایک طرف کر دیا، ایک کی طرف اشارہ کر کے اس کو خاص کر لیا. تو حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے. ابن حامدن یہ جو ہے یہ آپس میں دونوں مل کے، دونوں لفظ مل کے یہ خبر اس کی بنتے ہیں. اسی طرح حاذہ بھی مبتدا ہے، بنت یاسرین یہ دونوں مل کے اس کی خبر بنتے ہیں. اب تھوڑی سی یہاں پہ اگلی بات یہ ہے کہ اس میں جو مبتدا ہے اور جو خبر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اگر مذکر ہو، یعنی کہ وہ نام اگر مذکر سے کسی نام کی ابتدا کی جائے گی تو اس کی جو خبر دی جائے گی ایسے الفاظ کے ساتھ دی جائے گی جو کیا ہوگا؟ جو خود بھی وہ مذکر ہی ہوگا. یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. دونوں اگر مذکر ہیں، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو گویا ہم مبتدا خبر بناتے ہوئے، ایک جملہ بناتے ہوئے جب کسی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، کسی کا نام ذکر کرتے ہیں، اس کا نام پھر اس کے متعلق خبر دیتے ہیں، تو پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اگر وہ مذکر ہے تو اس کے متعلق جو خبر دیں گے، جو بولیں گے جملہ اس سے آگے والا، وہ بھی ایسا ہوگا جس میں مذکر کے لفظ استعمال ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بات یہ ہوئی، مبتدا خبر دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ ایک جیسی مطابقت ہوتی ہے، ایک جیسی ریزیمبلنس ہوتی ہے،
دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی. تو حاذا مبتدا ہے، ابن حامد یہ کیا ہے، اس کی خبر ہے. ابن حامد کہہ کر جو ہے حاذا کی وضاحت ہو رہی ہے. اور حاذی یہ جو ہے یہ کیا ہے، ہوا حاذی، اور یہ جو ہے بنت یاسر، یاسر کی بیٹی ہے. تو یہاں بھی بنت یاسر کہہ کے حاذی جو اس میں اشارہ تھا اس کی وضاحت ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں ابن حامد جالسن، حامد اب کون ہے، حامد جو ہے ابن حامد کا بیٹا جالسن بیٹھنے والا ہے. تو یہاں جالستن نہیں لگایا ہم نے، تا نہیں لگائی. تا کس کے لیے آتی ہے، مؤنث کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو اس کو ہم جالستن نہیں کہہ سکتے. ابن حامد جالسن، ٹھیک ہے. وبنت یاسر واقفتن، اور یاسر کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہے. اب ایک بات تو یہ میں نے گزارش کی ابھی کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں. اگر ایک خبر مذکر ہو تو مبتدا مذکر ہو، خبر بھی مذکر. مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث. تو یہ پہلا جملہ جو ہے اور یہ پہلا جملہ دونوں مذکر ہیں، اور یہ دوسرا جملہ یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث کا جملہ ہے. مؤنث کی طرف اشارہ ہوا، مؤنث کی بات ہوئی، مؤنث کے متعلق بات کی اور خبر دی تو وہ واقفتن، کہا کہ وہ کھڑی ہے. اب یہ سامنے بھی دیکھیں، یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. ابن حامد، حامد کا بیٹا جالسن، بیٹا جو ہے وہ بیٹھا ہے. وہ بنت یاسرین، اور یاسر کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہے، واقفتن کھڑی ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم ایک کے متعلق بات کر رہے ہیں تو خبر بھی ہم ایک کے متعلق دے رہے ہیں. جب کسی ایک کا نام لیں گے تو گویا ایک کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور ایک ہی کی بات کریں گے تو یہ گویا دوسری بات. یہاں پہ یہی مبتدا خبر میں دیکھا جاتا ہے. خبر مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. مبتدا اگر دو ہیں تو خبر بھی دو ہوں گے، دو ہوں گی خبریں بھی اس میں، یعنی خبر میں بھی دو کا تذکرہ ہوگا. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. تو یہاں صرف اتنا یاد رکھیں، ایک تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو اگر مبتدا مذکر خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث. دوسری بات، یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مبتدا خبر، یعنی کہ جس نام کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جس نام سے کسی بات کی ابتدا کرتے ہیں، اور ابتدا کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ دونوں کو پیشے دیتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں پر پیشے آتی ہیں. آپ دیکھیں حاذا ابن حامد وہذہ بنت یاسرین. حاذا اور حاذی، یہ اس پہ تو بظاہر اعراب کوئی نظر نہیں آ رہا، زبر زیر نظر آ رہی ہے، اس پہ الف نظر آ رہا ہے. تو حقیقت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے ان پر پیش ہے. چلو اگر یہاں سمجھ نہیں آتی، اب دوسرے جملے کو دیکھیں. ابن حامد، تو یہاں ابن پہ دیکھیں پیش ہے. جالسن، وہاں بھی پیش ہے. ابن پہ تو اس لیے پیش ہے یعنی کہ تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف پر تنوین آپ کو پتہ نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور دوسرا جالسن پہ پیش آ گئی ہے کیونکہ اس پہ نہ تو الف لام ہے نہ یہ مضاف ہے. وہ بنت یاسر، یاسر کی بیٹی، ٹھیک ہے، واقفتن کھڑی ہے. اس پہ دیکھیں بنتو پہ پیش آئی ہے جو ہے، اور واقفتن. تو گویا مبتدا خبر دو چیزیں میں نے آپ کو بات بتائی. ایک مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث، ایک بات. دوسری بات یہ کہ مبتدا اگر کیا ہو، واحد ہو تو خبر بھی واحد. مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ. مبتدا اگر جو ہے وہ کیا ہو، جمع ہو تو خبر بھی جمع. ایک دو باتیں. تیسری بات میں نے یہ کہی دونوں پر پیش آتی ہے، مبتدا خبر دونوں پر پیش آتی ہے. اب چوتھی بات یہ، اس کو ترتیب سے یوں ہی لکھیں، اس کے جو ہے وہ اگر آپ لکھتے ہیں اس کو بناتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. معرفہ سے کیا مراد، مبتدا جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ خاص ہوتا ہے، اور جو بات بتا رہی جا رہی ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے. وہ بات اس اعتبار سے تو خاص ہوتی ہے کہ فلاں کے متعلق ہو رہی ہے، ورنہ وہ بات تو عام ہوتی ہے. جیسے یعنی کہ ہم کہتے ہیں زید نے کھانا کھایا. اب کھانا کھانا تو عام بات ہے، خاص بات کیا ہے کہ زید کا بتایا جا رہا ہے. تو زید کیا ہے، خاص ہے، معرفہ ہے. خاص کو عربی میں کہتے ہیں معرفہ، ٹھیک ہے. اور عام کو عربی میں کہتے ہیں نکرہ، یعنی کہ جسے کوئی نہ جانتا ہو اسے نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زید نے کھانا کھایا، زید جو ہے وہ اب خاص ہے. کھانا کھانا جو ہے یہ عمل جو ہے وہ عام ہے، وہ ہر بندہ ہی کھاتا ہے. لیکن جب ہم خاص طور پہ کسی کے متعلق بات کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. گویا خلاصہ یہ ہوا اب چار چیزیں ہوں گی مبتدا خبر میں. ایک تو مبتدا خبر دونوں مذکر ہوں گے، مبتدا خبر دونوں مؤنث ہوں گے. یا پھر
دوسری بات یہ ہے مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگا. تیسری بات یہ کہ مبتدا خبر دونوں پر ہمیشہ کیا آئے گی؟ پیش آئے گی. چوتھی بات یہ کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو یہ آج کے سبق کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب دیکھیں من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے. حاضی اس میں اشارہ مونس کے لیے آتا ہے. تو آگے دیکھیں اخت آیا، اخن نہیں آیا، بھائی نہیں آیا. حاضی ہی یہ بھائی ہے انجینئر کا، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ حاضی ہی بھی مونس ہے، اشارہ مونس کی طرف ہو رہا ہے تو آگے بات بھی تو اسی کی طرف کرنی چاہیے. تو اس لیے مبتدا دیکھیں وہ کیا ہے؟ مونس. اور خبر دیکھیں وہ بھی کیا ہے؟ مونس. خبر میں بھی مونس کی بات ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرا حاضی اس میں اشارہ ایک، تو مبتدا بھی واحد اور خبر بھی واحد. اور تیسری بات یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ حاضی ہی پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو حقیقت میں اس پر پیش ہی ہے، اس پر بھی پیش ہے، اس پر بھی پیش ہے. ٹھیک ہے، مذکر مونس ہو گیا، واحد ہو گیا. اور دوسرا آخری بات یہ کہ حاضی ہی اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور مبتدا ہے تو ساتھ معرفہ بھی ہے، خاص بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ کائنڈ آف جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ معرفہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں معرفہ نہیں ہے. یعنی کہ مہندس جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کہ جو مبتدا ہو وہ بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے، عام طور پہ یوزلی یا پرنسپل یہی ہے کہ خبر مبتدا نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اہیہ ایضا مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ جو انجینئر کی بہن ہے وہ بھی انجینئر ہے. ٹھیک ہے، تو جواب آتا ہے لا نہیں، ہی طبیبتن، وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. سیارت من ھذا، یہ کس کی گاڑی ہے؟ حاضی ہی سیارت المدیری، یہ مدیر کی گاڑی ہے. ما حاضی ہی، یہ کیا ہے؟ حاضی ہی مکواتن، یہ استری ہے. استری کو عربی میں مکوات کہتے ہیں. لمن حاضی ہی، یہ کس کی ہے؟ حاضی ہی لخالدن، یہ خالد کی ہے یا خالد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو ملکیت اگر کسی کو شو کرنی ہو، کسی کی ملکیت ظاہر کرنی ہو تو عربی میں لام کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے اس کے سوال لمن حاضی، کس کے لیے؟ کہا حاضی لی خالد، گویا لام کا مطلب یہ ہے خالد کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. الدراجۃ انس حاضی، کیا یہ سائیکل جو ہے وہ انس کی ہے؟ نہیں، لا نہیں. حاضی دراجۃ عمار، یہ کس کی سائیکل ہے؟ عمار کی. حاضی جدیدۃ، یہ کیا ہے؟ نئی ہے. والدراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی جو سائیکل ہے وہ تو پرانی ہے. اب اس میں سارا دیکھیں مونس، الدراجہ بھی مونس، اس میں اشارہ بھی مونس. الدراجہ جو ہے یہ اس کو آپ مبتدا بنا لیں، یہ دوسرا خبر بنا لیں. ٹھیک ہے، دونوں مونس ہیں. ٹھیک ہے، دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک معرفہ ہے، ایک جو ہے وہ معرفہ تو نہیں ہے لیکن ایک طرح سے معرفہ بن جاتا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک کی بات ہو رہی ہے حاضی ہی، تو حاضی ہی بھی ایک کی بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں. حاضی ہی ساعت علی جن، یہ گھڑی جو ہے وہ علی کی ہے. حاضی اور ہا ہی جمیعت جدن، یہ بہت خوبصورت ہے. حاضی ہی ملاقتن، وہ کیا ہے؟ ہنڈیا ہے. ہنڈیا ہے یہ گھڑی، یہ ہنڈیا ہے. وہ ہاضی، سوری، ہاضی ملاقہ، ملاقہ کہتے ہیں چمچ کو، معذرت کے ساتھ. ہاضی ملاقتن، یہ چمچ ہے. وہ ہاضی قدرن، اور یہ کیا ہے؟ ہنڈیا ہے. الملاقت، اور جو چمچ ہے، فی القدری، ہنڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. حاضی بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. حاضا انفن و حاضا فمن، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. دیکھیں یہ دونوں مذکر تھے، اس کے لیے حاضا آیا، اور ایک تھا ایک آیا. ٹھیک ہے، انف جو ہے وہ نکرہ ہے، حاضا جو ہے وہ معرفہ ہے. حاضی اذن، یہ کان ہے. وہ حاضی عین، یہ کیا ہے؟ یہ کان ہے. حاضی یہ کیا ہے؟ عین، آنکھ ہے. عین کہتے ہیں آنکھ کو. وہ حاضی یدن، یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے. وہ حاضی رجل، اور یہ کیا ہے؟ ٹانگ. ایک ہوتا ہے ریجل، ایک ہوتا ہے رجل. رجل کہتے ہیں مرد کو اور رجل کہتے ہیں ٹانگ کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آج کا سبق ہو گیا. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے تمرین جو ہے وہ کر کے لانی ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ آپ سے کلاس میں ہی، لائیو سیشن میں ہی پوچھیں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ
تمرین میں ابھی آپ کو کروا دوں، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے اچھا بہتر یہی ہوگا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ وہ دیکھیں، ایک مکوات استری ہے، الدراجہ سائیکل، الملعقہ چمچ، القدر ہنڈیا، بقرہ گائے، فلاح کسان، الانف انف ناک، الفمو منہ، اذن کان، الید ہاتھ، الرجل ٹانگ، الشعی چائے چائے، الام ماء، الثلاجہ فریج، ٹھیک ہے، ریفریجریٹر، القہوۃ قہوہ، سریع جلدی، النافذۃ کھڑکی، جداً بہت، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی سبق کے متعلق سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ